چیئرمین ڈانس اسکول سسٹم خالد راجہ صاحب، چیئرمین اقرا کمپیوٹر کالج جناب رانا ندیم ارشاد صاحب، جناب میرے بھائی دوست کاشف اقبال صاحب، طارق صاحب، مبشر صاحب، تمام اساتذہ کرام اور بچوں، السلام علیکم۔ مجھے فیل ہوا کہ شاید میں سلام صحیح طرح سے کر نہیں پایا، دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں السلام علیکم۔ آپ صحیح ہے۔ تو خالد راجہ صاحب کی محبت ہے، یاد فرماتے ہیں، اور میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں یہاں آنا۔ اس ادارے سے میرا ایک ایسا قلبی رشتہ ہے کہ اس ادارے کا نام جب بھی آتا ہے تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس ادارے نے مجھے شناخت دی ہے، پہچان دی ہے، عزت دی ہے، نام دی ہے، اور اسی ادارے سے ہماری بنیادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو میں چند گزارشات آپ سے کروں گا، اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو زندگی میں کام آ جائیں گی، اگر نہ بھی سننا چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں۔ زندگی میں آپ کو ایسا انسان ضرور دیکھنا ہوگا، ایسا انسان ضرور تلاش کرنا ہوگا جس کو آپ اپنا محبوب کہہ سکیں یا آپ کسی کے محبوب ہو سکیں۔ زندگی بدل دینے والا انسان، زندگی آپ کی موٹیویٹڈ کرنے والا انسان، آپ کو انسپائر کرنے والا، آپ کی زندگی کے نئے دائرے تخلیق کرنے والا انسان ضرور ہونا چاہیے۔ حالیہ کے اندر آج سے کچھ سال پہلے ایک ریفرنس ہوا، سیمینار جس کو کہتے ہیں، اور وہ سیمینار بڑا دلچسپ تھا اس حوالے سے کہ وہ ایک ڈرائیور کے نام پہ تھا، اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ڈرائیور کا سیمینار منعقد کیا گیا ہو۔ تو کہانی یہ ہے کہ ڈرائیور کا نام محبوب تھا، وہ ڈرائیونگ کرتا تھا، تو ایک دوست تھے حالیہ میں رہنے والے، تو ان کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بندے کو بلایا، محبوب کو، اور اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے کماتے ہو؟ اس نے کہا میں 5-6 ہزار کماتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو شادیوں وغیرہ پہ بھی گاڑیاں تمہاری بک ہوتی ہیں تو اس پہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ 2-3 ہزار وہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ڈنڈی مارتا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی کرپشن کر کے کوئی 10 ہزار کما لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تم نے پکا رہنا ہے، میں تمہیں 15,000 روپے تنخواہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اب آج کے بعد کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، کبھی زندگی میں 2 نمبری نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ ڈرائیور انہوں نے رکھ لیا، وہ چلتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ تو ایک وقت آیا کہ ان کے دل میں، یہ حج کا موقع تھا، ان کے دل میں آیا کہ مجھے حج کرنے جانا ہے، لیکن اتنے پیسے گیم میں نہیں تھے، 2-3 لاکھ روپے ان کے پاس تھے، تو وہ وی آئی پی حج جو ہے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے۔ تو وہ محبوب ڈرائیور سے بات کر رہے ہیں کہ یار اندر سے گھنٹی بج رہی ہے اور بلاوا وہاں سے آ رہا ہے، لیکن بائی چانس میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو محبوب ڈرائیور نے بات سنتا رہا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ آیا اور صاحب کی ٹیبل پہ اس نے 11 لاکھ روپے رکھے لا کے۔ اس نے کہا سر آپ تو جائیے حج کرنے۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ ڈرائیور کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا سر میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے نا ایک پلاٹ رکھا ہوا تھا، وہ پلاٹ میں نے آج بیچ دیا، اور بیچ اس لیے دیا کہ آپ کی دل کی آواز جو ہے نا وہ حج کرنا چاہتی ہے، تو میں آپ کے لیے یہ پیسے لے آؤں۔ وہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی دین ہوتی ہیں، وہ ان کے نصیب ان کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں وہ 11 لاکھ روپے لے کے میں نے جمع کروائے، جو بھی 8-10 لاکھ روپے خرچہ تھا، حج کرنے چلا گیا۔ پیچھے محبوب ڈرائیور کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل لے گئے، اور وہ مدینہ شریف میں تھے، ان کو اطلاع ملی کہ محبوب ڈرائیور دنیا سے چلا گیا۔ تو وہ بڑا صدمہ تھا ان کے لیے۔ اس نے کئی سال ان کی خدمت کی، اور خدمت جو ہے نا وفادار کی طرح کی۔ تو واپس جب آئے تو انہوں نے اس کے نام پہ ریفرنس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نام کا محبوب نہیں تھا، وہ واقعی میرا محبوب تھا۔ تو انہوں نے اب ان کے بیٹے کو بلایا اور بلا کے اس کو کہا کہ 25,000 روپے اس وقت اس کی تنخواہ تھی جس دن محبوب کا انتقال ہوا، کہ یہ 25,000 روپے جب تک تم اس قابل نہیں ہو جاتے، اس کی سیٹ سنبھالو یا اس سے آگے کسی بھی نوکری پہ نہیں پہنچتے، میں تمہاری تنخواہ دیتا رہوں گا، اور جو تمہارے باپ کے پیسے میں نے دینے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی میں لٹاؤں گا۔ تو محبوب ڈرائیور کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ میرے صاحب میرے مرنے کے بعد تمہیں بلائیں گے، اور یاد رکھنا تم محبوب کے بیٹے ہو، کبھی بغیر کام کے ان سے 1 روپیہ تم نے نہیں لینا۔ تو زندگی میں
نام ان کے رہ جاتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایسا محبوب ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہونا چاہیے انسان جو آپ کو بہت محبوب ہو, یا آپ کسی کے لیے اتنا کام کر سکے کہ زندگی ان کے نام کر دیں. یاد رکھیے قبروں پہ کتبے صرف ان کے لگتے ہیں جو کچھ کر کے جاتے ہیں. کتبے جو ہے نا وہ کسی کی قبر پہ ایسے نہیں لگ جاتے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو قاضی نے پھانسی پہ لٹکا دیا اور آپ کی لاش جو ہے وہ چوراہے میں لٹکا دی, اور 3 دن تک آپ کی لاش وہاں پہ لٹکتی رہی. اور قاضی نے یہ کہا کہ جس نے بھی ان کی لاش اتارنے کی کوشش کی اس کو میں عبرت کا نشانہ بنا دوں گا. تو بڑے دیندار, بڑے مولانا, بڑے نمازی, پرہیزی اور بڑے لوگ دنیا میں پھرتے تھے, کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جائے اور بابے بلے شاہ کی لاش وہ وہاں سے 3 دن تک جو لٹکی رہی کسی نے نہیں اتاری. تو ایک طوائف اٹھی, اس طوائف نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس لاش کو وہاں سے اتارا, اور جیسے ہی اس نے اس لاش کو اتارا تو قاضی نے اس کو بھی لٹکا دیا, اس طوائف کو. آج بابے بلے شاہ کا مزار تو بولتا ہے, زندہ ہے. اور بابے بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ وے بلیا اسا مرنا نہیں, گور پیا کوئی ہور. یہ جو مر گیا یہ تو کوئی اور ہے, میں نہیں مروں گا. تو بابے بلے شاہ تو نہیں مرا نا, لیکن وہ طوائف کا بھی آج کتبہ لگا ہوا ہے. وہ لوگ جو بابے بلے شاہ کو یاد کرتے ہیں وہ اس کے مزار پہ بھی جا کے فاتحہ کرتے ہیں. تو زندگی میں ایسا کر کے جائیے کہ زندگی آپ کو جاتے ہوئے آپ کو پچھتاوا نہ ہو, زندگی آپ کو خوبصورت لگے, زندگی آپ کی حسین ہو جائے, زندگی میں آپ کو اتنی خوشیاں ملیں اور اتنی خوشیاں آپ بانٹیں. یاد رکھیے بانٹنے والا جو ہے نا انسان, وہی انسان ہوتا ہے, اور چھیننے والا اور ہر طرف سے اپنا اپنا کرنے والا انسان نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت فاطمہ آپ بیمار ہوئی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم نے مجھے کبھی زندگی میں کوئی فرمائش نہیں کی, تو آج میں چاہتا ہوں کہ کوئی اگر دل میں بات ہے تو وہ کرو. تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں. تو حضرت علی کی جیب میں پیسے بھی نہیں تھے, 1 روپیہ 1 دینار بھی نہیں تھا. تو آپ پریشان بھی ہوئے کہ فاطمہ نے زندگی میں کبھی فرمائش کی ہی نہیں, اور جب کی تو جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو آپ کسی کے پاس گئے, دوست سے 1 دینار ادھار لیا, اور فاطمہ سے کہتے ہیں کہ میں ادھار لے کے آیا ہوں دینار, تو میں تمہارے لیے انار لے کے آتا ہوں. وہ بازار گئے تو بازار جب وہ انار, اس سے پہلے کہ انار خریدتے, ایک بڑا ہی مجبور اور لاچار انسان ان کے سامنے آیا اور کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور آپ کے در پہ آیا ہوں, آپ کو دیکھ کے آپ کے پیچھے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ سخی گھرانہ ہو, آپ کبھی کسی کو لوٹاتے نہیں ہو, مجھے پتا ہے آپ کی ہاں سے مجھے خیرات ضرور ملے گی. تو حضرت علی نے وہ 1 دینار جو ہے نا وہ اس آدمی کو دے دیا, مستحق کو دے کے واپس آ گئے. جب واپس گھر آئے تو ہاتھ میں انار نہیں تھا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں علی مجھے پتا ہے تم نے وہ جو دینار ہے وہ کسی مستحق کو دیا ہوگا, کیونکہ ابھی میرے دل سے انار کھانے کی خواہش ہی ختم ہو گئی. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو دروازے پہ دستک ہوئی, حضرت ایوب انصاری آپ تشریف لائے. تو آپ نے 9 انار حضرت علی کو دیے اور فرمایا کہ یہ کریم آقا علیہ السلام آپ کے لیے بھیجیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ کتنے انار؟ اس نے کہا 9 انار. آپ نے فرمایا یہ میرے نہیں ہیں, میرے ہوتے تو 10 ہوتے. تو حضرت ایوب انصاری نے 10واں انار نکالا, انہوں نے کہا کہ سرکار نے 10 ہی بھیجے تھے, میں تو صرف آپ کو چیک کر رہا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے 1 نیکی میں اس کے بدلے میں 10 دیتا ہوں. زندگی میں بانٹنے والا, خوشیاں بانٹنے والا انسان ہو, کسی کو کچھ دے کے جانے والا انسان ہو. ہمارے PPSC بڑا ایک ادارہ ہے پاکستان کا, اس کے ایک ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہوئے. تو ایک صاحب نے اس سے سوال کیا کہ سر آپ نے 25 سال گورنمنٹ سروس کی, آپ نے مختلف اداروں میں پڑھایا, مختلف سروسز دی ہیں, تو آپ زندگی میں کیا سمجھتے ہیں کیا پایا ہے؟ زندگی میں جب ہم زندگی میں جانے لگیں تو ہمیں کم از کم ایسی زندگی گزار کے جانی چاہیے کہ پچھتاوا نہ ہو, ہمارے بہاف پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں یار 25 سال میں نے سروس کی ہے لیکن 25 سالوں میں دھکے کھائے ہیں, کچھ نہیں کھایا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا یار تیرے اندر کچھ تھا ہی نہیں, تیرے اندر کچھ ہوتا, کرنٹ ہوتا تو وہ نظر ضرور آتا, تم دنیا کو دے کے ضرور جاتے. عبدالستار ایدی صاحب وہ جو ٹوٹا ہوا چپل تھا نا, مرتے دم تک ان کے قدموں میں وہی جوتا ہوتا تھا, لیکن دنیا کو کئی ممالک کے اندر ان کی ایمبولینس سروسز ہیں, اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں
تو 21 توپوں کی سلامی انہیں دی جاتی ہے. وہ لوگ جو کچھ کر کے جاتے ہیں, دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں, ان کے بہاف پہ ان کے ہی کتبے لگائے جاتے ہیں, ان کے نام کے ہی ریفرنسز منعقد ہوتے ہیں اور ان کو دنیا یاد کرتی ہے. آج اگر آپ کے اندر کوئی طلب ہو, کوئی پیاس ہو, کچھ لینا کے لیے آپ جاؤ نا تو پھر ہی آپ کو ملتا ہے, ورنہ بہت کچھ یہاں پہ ہوتا ہے اور بہت کچھ ہونے کے بعد آخر جب جانے کا وقت آتا ہے, حضرت واصف فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. جب ہم مرنے والے ہوتے ہیں تو اس وقت یاد آتا ہے کہ میں نے تو اپنے بہاف پہ کچھ کیا ہی نہیں, میں نے زندگی میں نہ خود کچھ حاصل کیا نہ کسی کو دے کے جا رہا ہوں. آپ اسٹوڈنٹس ہو, آپ اپنی زندگی کے آنے والے جو دن ہیں وہ اچھے خواب دیکھ رہے ہوگے, لیکن یاد رکھیں ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کا زمانہ آپ پہ فخر کرے, آپ کے ماں باپ آپ پہ فخر کریں, آپ کے اساتذہ آپ پہ فخر کریں. ایسی زندگی ہوگی تو آپ کو مرنا بھی آسان لگے گا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ, وہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے اندر بانٹنے کا جذبہ ہوتا ہے, جب آپ کے اندر کچھ لوگوں کو دینے کا جذبہ ہوتا ہے, تو پھر ہی ہم کچھ نہ کچھ دنیا کو دے کے جاتے ہیں. تو آخر میں پھر آپ سے کہوں گا کہ کوشش کیا کریں, جہاں سے کچھ ملے وہاں سے لینے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو سنواریں, اپنی زندگی کے جس طرح سے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں آپ کے دل بھی اسی طرح سے جوان تر و تازہ کھلے ہوئے, اور دل بھی آپ کی اسی طرح سے جو ہے نا روشن ہونے چاہیے, اور ان روشنیوں کو بکھرتے رہنا چاہیے. میں تمام اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا ان بچوں کو کی تربیت ایسی کریں کہ کل کو یہ جہاں بھی جائیں تو یہ ایک بات ضرور کہیں کہ میں نے جو سیکھا وہ میرے ٹیچرز سے میں نے سیکھا, میرے ٹیچرز نے مجھے اتنا اچھا گائیڈ کیا, اتنی اچھی تربیت کی. یہ آپ پہ فخر کر سکیں, اور فخر کرنے کے لیے انسان کے پاس تب بھی کچھ ہوتا ہے جب ہم کسی سے کچھ حاصل کر پاتے ہیں, تبھی انسان کسی پہ فخر کرتا ہے. اور اپنے ٹیچرز کا ادب جو ہے وہ کرنے والے لوگ بڑا کامیاب ہوتے ہیں. ابن انشا, آپ جاپان میں گئے, جاپان کی ایک یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے وہ اپنے ساتھی پروفیسر سے بات کر رہے, تو پیچھے سے بچے گزر رہے جاپان کی یونیورسٹی کے, تو وہ جمپ لگا کے گزر رہے ہیں. تو ابن انشا نے اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ یہ بچے پیچھے سے جمپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارا سایہ جو ہے نا سڑک پہ پڑ رہا ہے, اور درمیان میں سے وہ سڑک ہے, وہاں سے بچے گزرتے ہیں, تو بچے جو ہے نا ہمارے سائے پہ پیر نہیں رکھتے, وہ وہاں سے جمپ مار کے گزرتے ہیں تاکہ ہمارے سائے کی بھی بے ادبی نہ ہو. وہ قوم دنیا کی نمبر 1 قوم ہے, آج دنیا کی نمبر 1 قوم, اور ان کی سب سے بڑی جو بات ہے نا جاپانیوں کی, وہ یہ ہے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں, وفادار ہوتے ہیں. اور ہم جب وفاداری کی بات کرتے ہیں تو ہم کتے کی مثال دیتے ہیں, انسان کی مثال نہیں دیتے. ہم جب بھی وفاداری کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کتا جو ہے نا وہ بڑا وفادار ہوتا ہے. ایک ادارے کے جو ہیڈ تھے نا, انہوں نے ایک دن اناؤنس کیا کہ آج ہم آپ کو وہ بندہ دکھائیں گے جو آپ کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن ہے, تو آپ اتنے بجے وہاں پہ پہنچ جائیے گا. وہ سارے جو امپلائی تھے وہ سارے آ گئے, سارے لوگ آئے, تو انہوں نے ایک شیشے کا باکس رکھا ہوا تھا, تو جو بندہ جاتا اس میں اس کو شیشے میں چونکہ اپنی شکل نظر آتی ہے تو اپنی نظر شکل آئی, سب نے دیکھا اپنے آپ کو, تو واپس سیٹوں پہ آگے بیٹھ گئے. تو سی او صاحب نے اٹھ کے کہا کہ یاد رکھیے اپنی ترقی کے سب سے بڑے دشمن آپ خود ہیں, آپ کو کوئی نہیں روکتا آگے بڑھنے سے. محمد بن قاسم جیسے لوگ 16 سال کی زندگی میں سندھ فتح کر کے واپس چلا گیا, اور آپ لوگ تو 17 سال میں جا چکے ہو یا جا رہے ہوگے, تو زندگی سوچیں کتنی تیزی سے گزر گئی, اور باقی کا وقت آپ لوگ کس طرح سے گزارنا چاہتے ہو. اپنے ٹیچرز کا ادب کریں, اور انسان جو ہے نا ادب کی تعلیم جب تک آپ کے اندر نہیں پروان چڑھے گی تب تک آپ زندگی میں بہت زیادہ پیسہ بھی کما لیں گے نا تو آپ خالی ہاتھ ہوں گے, کیونکہ ادب, عزت, خدمت یہ انسان کو مقام دلاتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اس ادارے کے لیے بھی, ہمیشہ اس ادارے کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے بھی. آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو جو گائیڈ کرنے والے آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ میٹیریلسٹ نہیں ہیں, وہ مادیت پرست نہیں ہیں. ان کو زندگی میں سبق ملا ہے کہ آپ نے زندگی کو گزارنا کیسے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور ان کا ظرف بڑا ہے. خالد راجہ صاحب بڑے ظرف کے مالک ہیں. مجھ جیسے نکمے کو اپنے ساتھ لگا کے انہوں نے نبھایا,
اور بڑا خوب نبھایا. اور میں شاید جتنا خود پسند، اناء پرست اور میرے اندر بہت ساری خامیاں، لیکن انہوں نے مجھے چلایا، مجھے کھڑا کیا، مجھے بولنا سکھایا. اور میں یہ اپیل بھی کروں گا کہ جس جگہ پہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں آئے ہو، یہاں سے جاؤ تو آپ کے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے اس اسکول کا، اس اسکول کی پاسداری کریں، اسکول کے نام کا تحفظ کریں. تحفظ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا کردار بولے گا، آپ کا اخلاق بولے گا، آپ کے اندر سے خوشبو آئے گی. اچھی بات جو ہے وہ سن لینا یہ بھی عبادت ہے، اور اچھی بات پہ عمل کر لینا اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی نہیں ہے. میں آپ لوگوں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر.